إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر 77 آیت نمبر 122 اور 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اسرائیل کی اولاد، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی انعمت علیکم وہ نعمت، وہ انعام جو میں نے تم پر کیے ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر، واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گی نفس کوئی جان عن نفس کسی جان کے شیئا کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یہ آیت کریمہ پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، اور یہ ایک طرح کا انداز ہوتا ہے کسی کو بات سمجھانے کا، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہا کرتے تھے، اے قریش، اے بنو عبد مناف، یعنی جن معزز ہستیوں کی طرف نسبت ہو، انسان کی بھی، ہمارے معاشرے میں بھی کسی کا باپ دادا اچھا ہے، اس کی طرف اس کی نسبت ہے تو وہ کہا جا سکتا ہے، اے فلاں کے اولاد، فلاں کے بچوں، یعنی تمہارا باپ دادا تو بڑا اچھا تھا، تم اچھے کام کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العزت نے یہی انداز قرآن میں اپنایا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت انعمت علیکم جو میں نے تمہیں کی ہے۔ پیچھے بھی یہ آیت کریمہ ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ اپنی جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر اس کے درمیان تقریباً 84 آیات آئی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بیان کی ہیں، جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک سے بعد ایک کر نافرمانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، تمہاری اتنی نافرمانیاں ہیں، ہم اب بھی تمہاری نافرمانیاں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ میری نعمتوں کو یاد کر لو۔ اگر تو یاد کر لو گے، جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ تجھ پر یہ احسان کیا ہے اور اب تیری یہ نافرمانی ہے، یہ تو نے میرے ساتھ دھوکہ دیا، میرے ساتھ یہ کیا، یہ غلط کام کیے، اب بھی اگر تو باز آ جائے، اللہ تعالیٰ فرمانے اب بھی اگر تم باز آ جاؤ، میری نعمتوں کو یاد کر لو، شکر ادا کرنا شروع کر دو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اتنے نقصانات کے بعد، اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا جائے گا، بشرط یہ کہ میری نعمت کو یاد کرو۔ نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، بنی اسرائیل پہ دونوں قسم کی نعمتیں کی گئی تھی۔ ایک نعمت دین کے لحاظ سے ہوتی ہے، ایک نعمت دنیا کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ دین کے لحاظ سے نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے دے، کسی کو عبادت کی توفیق دے دے، یہ نعمت بنی اسرائیل کے پاس موجود تھی، انبیاء بھی تھے، تورات بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی ہوئی تھی۔ اور دوسری نعمت تھی دنیا کا مال، حکمرانی
وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی، بادشاہت بھی تھی ان کے پاس، بڑے بڑے بادشاہ پیغمبر بھی آئے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت سے نوازا تھا، من سلوا اتارا، بہت ساری نعمتیں ہم پیچھے پڑھائے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ یا تو کسی پر علمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے نعمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ علم دے دیتا ہے، دین دے دیتا ہے، یا پھر دنیا کے لحاظ سے نعمت دیتا ہے، دنیا کا مال مل جاتا ہے، گھر بار مل جاتا ہے، کوٹھی بنگلہ گاڑی، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کسی کو دین کے لحاظ سے نعمت دے، کسی کو دنیا کے لحاظ سے نعمت دے، تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور شکر ادا کرنا ہوتا ہے دل سے، یعنی دل کے اندر احساس پیدا ہو کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، دل کے، اور پھر اسی طرح انسان زبان سے بھی اس نعمت کا تذکرہ کرے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو لوگوں کو بیان کرے، چھپاتے کیوں ہیں؟ تو اللہ کی نے بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت انعام کیا ہوتا ہے، بہت احسان کیا ہوتا ہے، بہت بڑی نعمتیں دی ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ایسی مسکین سے بن کر پھرتے رہتے ہیں، کسی پر یہ نعمت ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اگر اللہ کسی پر نعمت کرے تو اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ نعمت نظر بھی آئے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا لباس اچھا ہو، اس کی گاڑی اچھی ہو، اس کا مکان اچھا ہو، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے دیا بھی ہو لیکن پھر بھی وہ مسکینوں والی حالت زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ادا پسند نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اللہ پسند کرتے ہیں وہ نعمت اس پر ظاہر بھی ہو۔ تو بہرحال زبان سے بھی ہو، اور پھر عملاً بھی انسان اچھے کام کرے۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو عمل سے ثابت کرے، صدقہ و خیرات کرے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ بعض لوگ صدقہ و خیرات سے ہاتھ روک لیتے ہیں، اگر اللہ نے دیا ہے تو انسان کو عملاً یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اور یہ بھی شکر کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح شکرانے کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ وہ جو نعمت اللہ نے دی ہے نا، اس کو انسان دوسروں میں بھی تقسیم کرے، دوسروں میں بانٹے۔ جو انسان نعمت دوسروں میں بانٹتا نہیں ہے، یاد نہیں رکھتا، دوسروں کو بتاتا نہیں ہے، دوسروں کو اس نعمت میں شامل نہیں کرتا، گویا وہ نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ تو دوسروں کو نعمت میں شامل کرنا، اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی اولاد ہے، ان کو بھی دینا چاہیے، ان کو اس نعمت میں شامل کرنا چاہیے، عزیز و اقارب کو اس نعمت میں شامل کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی نعمت بڑی یاد رکھتے ہیں، اپنی بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے جو کسی پر نعمت کی ہے نا وہ ہمیں یاد ہے، جو اللہ نے مجھ پر کیا نا وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تقریباً سبھی کا یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور دی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ضرور ہے، بس ہم اس کو تلاش نہیں کرتے نا، ہم تو تلاش کرتے ہیں دوسرے کی نعمت، جو اللہ نے اپنی دی ہے نا وہ نہیں تلاش کرتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اس لیے ہم بعض اوقات ناشکرے ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں نا امید ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں لیکن اصل میں ہم وہ جو اللہ نے مجھے نعمت دی ہے نا اس کو میں تلاش نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نعمت دی ہوتی ہے، تو انسان اس نعمت کو جو ہے وہ تلاش کرے۔ تو بہرحال ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، مغرب میں، یورپ میں، اور وہاں جو نعمت ہے نا وہ آ کر ہمیں بتلاتے ہیں، یہاں پہ فلاں ملک میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، ہم اپنے ملک کی نعمت یاد نہیں کرتے۔ اور خاص طور پہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، دیکھو یورپیوں کو یا مغربیوں کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا دے دی ہے، اور اللہ نے ہمیں ساری دنیا سے بڑھ کر نعمت دی ہے، وہ ہے اسلام، وہ ہے دین۔ کلمہ جو ہم نے پڑھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچی بات ہے دنیا جہان کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اس کا احساس کب ہوگا؟ اس کا احساس اس وقت ہوگا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک عرصے تک جتنا اللہ نے چاہا ہے، اللہ لوگوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو جہنم میں رکھے گا، بالآخر کافر مسلمانوں کو یہ بات کہیں گے کہ تمہارے کلمے نے کیا فائدہ کیا، تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں سڑ رہے ہو، کلمے کا کیا فائدہ ہوا؟ بھی کیا فائدہ کلمے کا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو جہنم سے نکال لے گا۔ پھر وہ لوگ پچھتائیں گے، اے کاش ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے، اے کاش کلمہ پڑھ لیتے۔ دیکھیے جس انسان نے کلمہ نہیں پڑھا وہ جتنا بھی نیک کیوں نہیں، صدقہ و خیرات کرتا ہے، رفاع عامہ کے کام کرتا ہے، خدمت خلق کے کام کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے وہ، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ گناہگار جتنا مرضی ہے،
بالآخر جتنی اللہ مدت چاہے گا جہنم میں رہے گا، بالآخر اللہ اسے جہنم سے باہر ضرور نکال لیں گے۔ تو یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا ساری نہ ملے کوئی بات نہیں، خیر ہے، دنیا ہے نا 100 سال ہے، ختم ہو جائے گی۔ تو جن کے پاس دنیا ہے ان کی بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، زندگی ہماری بھی ختم ہو جانی ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کو یاد رکھے۔ کوئی اور نعمت نہیں ہے تو کم از کم کلمے کو یاد رکھے کہ اللہ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، مجھے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، مجھے ایک آزاد ملک میں پیدا کیا ہے۔ بہت سارے مسلمان ہیں دوسرے ملکوں میں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن آزاد عبادت نہیں کر سکتے، غیر مسلم ہیں، غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، آزاد وہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم آزاد عبادت کر سکتے ہیں، آزاد ملک میں ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ انسان یاد رکھے، ٹھیک ہے، ان نعمتوں کا احساس پیدا ہو دل میں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ وہ نعمتیں بانٹے بھی۔ مثال کے طور پر اگر اللہ نے علم دیا ہے نا تو علم دوسروں کو بھی دے، ہنر دیا ہے ہنر دوسروں کو دے۔ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں یہ کہاں سے بات نکل آئی ہے، بعض لوگ ہنر کسی کو نہیں دیتے، وہ جو ہنر اپنے پاس رکھنا ہے۔ لوگ بعض قبروں میں چلے جاتے ہیں لیکن اپنا ہنر دوسروں کو نہیں دیتے، تو یہ بھی ہنر میں کنجوسی ہے۔ اگر اللہ نے آپ دیا تو اللہ ہی نہ، آپ کو ہنر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کسی اور کو بھی دے دیں، کسی اور کو سکھلا دیں، تو سکھلانے سے ہنر آپ کا بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال نعمت کسی بھی حوالے سے ہو، انسان اس نعمت کے اندر دوسروں کو جو ہے وہ شامل کرے۔ جب تک انسان، ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان دوسروں میں ہنر یا دوسروں میں نعمت بانٹتا نہیں ہے گویا وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان آپ پر نعمت کرتا ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو نعمت کی کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی نعمت ہو اس کا شکریہ جو ہے وہ انسان کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو نعمتی، میری نعمت، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں پر، جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نہیں کفایت کرے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، ولا یقبل منها عدل، اور کسی کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور کسی کی سفارش اسے نفع نہیں دے گی۔ دیکھیے سفارش نفع نہیں دے گی، سفارش اگر کوئی کرے گا بھی تو نفع نہیں دے گی، نفع صرف اسے دے گی جس کو اللہ حکم دے گا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے نا، فلاں میری سفارش کر لے گا، فلاں کر لے گا، فلاں کر لے گا، فلاں بزرگ، فلاں ہستی میری سفارش کر لے گی، اگر کوئی کر بھی لے گا لا تنفعها، نفع نہیں نہ ہوگا۔ تو جس سفارش کا نفع نہیں ہے اس سفارش کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے حکم سے، اللہ جس کو حکم دے گا، جس کے بارے میں دے گا، اس کی سفارش قبول ہوگی، ورنہ سفارش قبول نہیں ہوگی۔ ولا ہم ینصرون، نہ ہی مدد کیے جائیں گے۔ یہ چار ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بندہ پھنسا ہوا ہو نا یا مجرم ہو، چار چیزیں اس سے بچا سکتی ہیں۔ ایک اس کا خاندان، اس کا اعلیٰ خاندان انسان کو بچا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں بھی ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے میں اونچے خاندان میں سے ہوں، تو اونچا خاندان اس کو جیل سے یا اس کو قید سے بچا لیتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تیرے جتنے بھی اسباب ہیں نا اونچے خاندان کے وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ بندہ کسی ایسی جگہ پھنس جائے جہاں رابطہ ہی نہیں ہو سکتا، تو جتنا مرضی اس کا اونچا خاندان ہے، کیا فائدہ اس کے اونچے خاندان کا، وہ رابطہ ہی نہیں کر سکتا اپنے خاندان کے ساتھ۔ تو وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کل قیامت کے دن سارے رابطے ہی ختم ہو جائیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی جان کسی دوسری جان کا والی وارث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، فرمایا باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ جب باپ بیٹا کام نہیں آئے گا تو باقی سارے رشتے تو پھر دور کے ہیں، دوستیاں یاریاں تو پھر دور کی ہیں، سب سے قریبی رشتہ باپ بیٹے کا ہے، تو فرمایا وہ ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ جو نام ہے نا خاندان، باپ سے ہی خاندان چلتا ہے، جب باپ ہی والی وارث نہیں ہے تو خاندان کہاں کام آئے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ خاندان، فرمایا وہ کام نہیں آئے گا۔ نمبر 2 لا يقبل منها عدل، کسی کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے انسان پیسے دے کر چھوٹ جاتا ہے، تو وہاں پہ انسان پیسے دے کر بھی نہیں چھوٹے گا۔ ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہے گا زمین میں جو کچھ بھی ہے جمیعاً تمام کا تمام ومثلہ معہ، اور اس زمین جیسی اور بہت ساری چیزیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے چھوڑ دو، لو یفتدی، مجھے چھوڑ دو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت، قیامت کے عذاب سے مجھے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، کوئی شے قبول کی جائے گی نہیں، تیرا کچھ نہیں قبول ہوگا، ما تقبل منہم، کوئی شے قبول نہیں ہوگی۔ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں، یعنی فدیہ قبول نہیں ہوگا، پیسہ قبول نہیں ہوگا، انسان جتنا مرضی دے لے، ہاں دنیا کے اندر قبول ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو حتیٰ کہ کھجور کی گٹلی کیوں نہ ہو، اتقوا النار، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ دنیا میں فدیہ قبول ہوتا ہے، کل قیامت کے دن فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 3 سفارش، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنفعها الشفاعہ، سفارش بھی نہیں ہوگی، تو کل قیامت کے دن اللہ کے اذن کے بغیر سفارش نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ ولا ینصرون، یعنی انسان کو وہاں پہ کوئی مدد آ جائے گی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا دوست یار اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں، حملہ کر کے انسان چھوٹ سکتا ہے۔ کوئی انسان پاورفل ہے، بڑا ہے، اس کے نیچے ہزاروں لوگ ہیں، اس کے متحت ہزاروں لوگ ہیں، تو انسان سمجھ لے کہ میں ہزاروں لوگوں کو بلاؤں گا، وہ میری مدد کو آ جائیں گے اور میں چھوٹ جاؤں گا۔ کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی انسان جس کے متحت لاکھوں لوگ بھی کیوں نہ ہو، کروڑوں لوگ اس کے چاہنے والے کیوں نہ ہوں، آج دنیا میں ہوتا نا کروڑوں لوگ چاہنے والے ہوں تو بندہ بچ جاتا ہے، تو کروڑوں لوگ چاہنے والے ہوں، کروڑوں لوگ آ جائیں، مجمع آ جائے، جو مرضی ہو جائے، ولا ہم ینصرون، کسی قسم کی کوئی مدد انسان کو نہیں ملے گی۔ اس لیے انسان کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ میں کل قیامت کے دن چھوٹ نہیں سکتا، دنیاوی کسی بھی لحاظ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ ہاں اس کا دین اسے چھڑا سکتا ہے، اس کی نماز اسے چھڑا سکتی ہے، اس کا قرآن پڑھنا اسے چھڑا سکتا ہے، دین تو چھڑا سکتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت انسان کو وہاں پہ چھڑا نہیں سکتی۔ اس لیے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی ہے، ایک طرف فرمایا نعمتوں کو یاد کرو اور دوسری طرف فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو یہ دونوں چیزیں، نعمتوں کو یاد رکھنا اور اللہ سے ڈرنا، انسان کے لیے کامیابی کا باعث بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔